نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و معزز اساتذہ کرام، معلمات محترمات اور عزیز طلبہ و طالبات، آج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے اور گرلز شریعہ کالج جامعۃ البنات الاسلامیہ منہاج القرآن کے ان دونوں شعبہ جات دراصل تو ایک ہی جامعہ کے دو حصے ہیں، طلبہ کا ایک حصہ اور طالبات کا. ان کی شہادہ عالمیہ کی جو کلاس ہے ان سے بسلسلہ تعلیم و تدریس اور تربیت مخاطبہ ہو رہا ہے، اور میرے لیے فرحت ہے کہ جلیل القدر اساتذہ کرام اور معلمات بھی شریک ہیں. آج کے اس سیشن کے لیے بطور سبق، بطور تعلیم، تدریس، تربیت، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے 2-3 حصے ہیں. تھوڑی تھوڑی روشنی ہر ایک حصے پہ انشاءاللہ تعالی ڈالوں گا. ایک تو دینی علم کی فضیلت، فضل العلم. دوسرا حصہ ہوگا مراتب تعلم، علم حاصل کرنے کے مرتبے اور شرائط، حصول علم کی شروط، اور اس کے ساتھ علم سے محروم ہو جانے کے اسباب. علم بہتر طریقے سے حاصل کیسے ہوتا ہے اور علم ضائع کیسے ہو جاتا ہے، علم کی عظیم نعمت سے انسان محروم کیسے ہو جاتا ہے، یعنی حرمان العلم کے اسباب و وجوہ. دوسرا حصہ یہ ہوگا. تیسرا حصہ میرے ذہن میں ہے کہ علم کو برقرار رکھنے اور علم کو تازہ رکھنے اور ترقی پذیر رکھنے اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک تصور دے رہا ہوں، زکوٰۃ العلم. ہر دولت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے اس پر ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ حلال ذرائع سے مال دولت کماتے ہیں، کمایا ہوا مال اپنے ذریعہ کسب کے اعتبار سے حلال ہوتا ہے، مگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہی مال حرام ہو جاتا ہے. زکوٰۃ وہ مزکی اموال ہے، یعنی مال کو پاک رکھتی ہے، پاک کرتی ہے، حرام ہونے سے، پلید ہونے سے بچاتی ہے، اور اس کی حلت اور پاکیزگی طہارت کو محفوظ کرتی ہے زکوٰۃ. پھر اس میں جو خیر کا پہلو ہے مال میں، اس کی نشو و نما بھی کرتی ہے. تو زکوٰۃ میں دونوں معنی آتے ہیں، نمو بھی کرتی ہے، نشو و نما، اور اس کو پاک بھی کرتی ہے. وہ یزکی ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو مال کو پاک کرنے کے لیے اور اس میں برکت کی نشو و نما کے لیے زکوٰۃ ہے. تو ہر چیز میں ایک زکوٰۃ ہے. سو علم کی بھی زکوٰۃ ہے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتے رہیں تو علم ہو جائے گا اس تالاب کی مانند جس کا پانی بہتا نہیں اور رکا رہتا ہے،
تو آہستہ آہستہ اس کی جو طہارت تھی اور فریشنس تھی اور پاکیزگی تھی جس کی وجہ سے اس سے غسل اور وضو حلال تھا، وہ اپنی اس خوبی سے محروم ہو جاتا، جوہر بن جاتا۔ تو پاک پانی جو زندگی کا باعث ہے، وہ پانی جو جسم کو طہارت دیتا ہے، جسم کو طہارت دیتا ہے، اور غسل اور وضو کی شکل میں جسم اور روح کو نور دیتا ہے باطن کو، وہ طہارت اور نور دینے والا پانی اپنی زکوٰۃ کے بغیر ناپاک ہو جاتا۔ یہ تین چیزیں میں نے آج کے موضوع کے لیے چنی۔ پہلا حصہ ہے مضمون جو فضیلت علم سے متعلق ہے، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں طبقات برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اللہ رب العزت اس طریقے استفہام سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور جمانا چاہتے ہیں، راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو میں نے علم کی نعمت سے نوازا وہ لوگ، اور جو علم سے محروم رہے وہ لوگ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب وہ بات بطریق استفہام کی جائے تو مراد اس سے تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، مؤکد ہو جائے، محقق ہو جائے، انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ قرآن مجید کے اسالیب بیان میں سے ایک ہے، اور عربی زبان کے بھی اسالیب میں سے، کہ کسی چیز میں تاکید اور تحقیق پیدا کرنا ہو تو اس کے مختلف اسالیب ہیں۔ ان میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اس کو سوالیہ انداز کے ساتھ اس طرح پیش کریں کہ اگلے کے ذہن میں وہ بات راسخ ہو جائے۔ اور پھر آگے فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو بات ہم نے آپ کو سمجھائی ہے، نصیحت کی ہے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا اور جن کو علم کی دولت و نعمت سے محروم رکھا، یہ دو طبقے کبھی برابر نہیں۔ فرمایا یہ جو نصیحت کی ہے تمہیں، اور راز کی اور بھلائی کی بات سمجھائی ہے، فرمایا اس کو وہی لوگ یاد رکھیں گے اور انہی کی سمجھ میں صحیح طور پہ آئے گی، اور وہی لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے جن میں عقل اور شعور ہوگا۔ تو میرے بیٹے اور بیٹیوں، اس پر فوکس کریں اپنے دھیان کو کہ یہ ایک ایسی بات ہے، کہنے میں بھی آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے، اور عارضی طور پہ سمجھ لینے میں بھی آسان ہے مجلس میں، مگر یہ جو نصیحت کی گئی ہے، جو نقطہ سمجھایا گیا ہے، اس کی اہمیت، اس نقطے کی قدر و قیمت دل و دماغ میں بھی برقرار رہے، ہر وقت شعور میں بھی متمکن رہے، فعل و عمل سے اظہار ہوتا رہے، اور زندگی اس اصول کی روشنی میں بسر ہو۔ یہ جو پورا ایک ضابطہ ہے، اسوہ ہے، یہ میسر نہیں آتا جب تک کوئی اولو الالباب میں سے نہ ہو۔ ہر وقت اس کی عقل و شعور کا بیدار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیداری ہے، شعور کی، عقل کی بیداری، یہ کیا ہے؟ یتذکر اولو الالباب، اور وہ بیداری ہو تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، تب وہ چیز بینیفیشل ہے اس کے لیے، ادروائز صرف انفارمیٹیو ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا صرف انفارمیٹیو ہے، یعنی معلومات فراہم کر دی اس آیت میں، بس اس کا بینیفٹ زندگی میں نہیں ہوا۔ جس علم کا بینیفٹ نہ ہو اس کو علم غیر نافع کہتے ہیں۔ وہ بینیفٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بیٹے معلومات سے نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ معلومات ایک ذخیرہ ہے، ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ دیا، 5-6 میڈیسنز، اس میں وائٹامنز بھی ہیں، اگر تکلیف ہے آپ کو انفیکشن تو اینٹی بائیوٹکس بھی ہیں، بخار ہے تو پیراسیٹامول بھی ہے،
کمزوری ہے تو وائٹامنز ہیں، کھانسی ہے تو اس کے لیے سیرپ ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک نسخہ لکھ کے دے دیا، پورا پیکج. آپ نے میڈیسنز بھی خرید لی جا کے فارمیسی سے اور لا کے الماری میں رکھ دی، ان کو استعمال نہیں کیا. تو میڈیسنز آپ کے پاس ہیں، نسخہ بھی معلوم ہو گیا، دوائیاں بھی گھر پڑی ہیں، مگر آپ کو بینیفٹ کوئی نہیں. بینیفٹ معلومات سے نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہیں کہ بینیفٹ استعلام سے نہیں ہوتا. صرف کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، اس سے بینیفٹ نہیں ہوتا. بینیفٹ استعمال سے ہوتا. اس کو استعمال کریں گے، زندگی میں یوز کریں گے، یعنی عمل میں ڈالیں گے تو وہ بینیفٹ ہوتا. یہ آیت کریمہ کے آخری 3 لفظوں میں اس امر کی طرف تصریح کی گئی ہے، اس امر کی، اور تصریح کی گئی ہے انما، کلمہ حصر لگا کے، کہ اس کا بینیفٹ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو حاضر دماغ ہوں گے، جن کی بیداری شعور ہمہ وقت قائم رہے گی، ہمہ وقت قائم رہے گی. اب بیداری شعور کا ہمہ وقت قائم رہنا، اس کو عربی میں استحضار کہتے ہیں. ذہن کا، علم کا، فہم کا، تصور کا، تعلیم کا، نصیحت کا استحضار، کہ ہر وقت وہ آپ کے شعور کی سطح پر زندگی میں حاضر رہے، حاضر رہے، آنکھوں کے سامنے حاضر رہے، ہر وقت حاضر رہے. یہ ہر وقت اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر کام کو مشاہدہ فرما رہا ہے. یہ آپ سب کے علم میں بھی ہے، ایمان میں بھی ہے، مگر ہمارے استحضار میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. تو علم میں ہونا استعلام استحضار کو لازم نہیں. یعنی علم حاصل کر لیا تو یہ عمل اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ وہ علم آپ کے شعور پہ محفوظ رہا اور تر و تازہ اور فریش بھی رہا، استحضار بھی رہا. تو جب علم کو، نصیحت کو استحضار کا رتبہ، ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہنا اور استعمال میں رہنا، جب تک اس کو یہ درجہ نہیں ملتا تو اس کا مرتبہ استدبار کا ہوتا ہے. استدبار دبر بیک کو کہتے ہیں، یعنی وہ پیچھے بیک کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کے برین کے، دماغ کے بہت سارے خانے ہیں، ان میں ایک خانہ میموری کا ہے، یادداشت کا، اور اس میں اولڈ میموریز کا بھی ایک ہے، ویئر ہاؤس ہے، سٹوریج ہے، ایک سٹوریج بھی ہے، وہ پیچھے اس سٹوریج میں چلا جاتا ہے. بس ختم. اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی اس وقت آپ کو اپنے بچپن کے حالات مستحضر ہیں؟ نہیں. مقصد بات کا یہ ہے بیٹے کہ پرانے واقعات زندگی کے لاکھوں آپ کے مشاہدات گزرے، آدمی آگے گزرتا چلا جاتا ہے، واقعات، مشاہدات، معلومات، محسوسات، جذبات، وہ پرانے واقعات سے جڑے ہوئے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. استدبار بیک گراؤنڈ میں، سٹوریج میں ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کے ذاتی زندگی کے حالات، واقعات، مشاہدات، محسوسات، جذبات، کیفیات، یادداشتیں پیچھے سٹور میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح ہر علم بھی سٹوریج میں چلا جاتا ہے. جو استعمال میں نہیں ہوتا وہ سٹور میں چلا جاتا ہے. تو جو سٹور میں پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. یہ ہے بیٹے اس آیت کریمہ کا تھیم. ایک فضل العلم، علم کی فضیلت، اور دوسرا نفع العلم، علم کا نفع کس طرح ہوتا ہے. اب ہم ترتیب سے امام ابن عبد البر، انہوں نے جامع بیان العلم میں عبداللہ بن داؤد سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اذا کان یوم القیامہ عزل اللہ سبحانہ العلماء عن الحساب. یہ ایک بڑی خوبصورت مضمون ہے حدیث کا، اور اچھوتا ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن تو اللہ پاک علماء کو، جو صاحبان حاملان علم دین ہوں گے، ان کو حساب و کتاب کی جگہ سے الگ ایک طرف کر دے گا، ادھر چلے جائیں. الگ کر کے پھر ان سے الگ سے فرمائے گا فَيَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
علی ما فیکم، جس علم میں دین پر تم قائم تھے اس کے سبب تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ، باقیوں کا حساب کرتا رہوں گا، تم جنت چلے جاؤ۔ یعنی مقام حساب سے ان کو الگ کر دے گا، سیدھا جنت بھیج دے گا۔ اور پھر ان سے ارشاد فرمائے گا انی لم اجعل علمی فیکم الا لخیر اردتہ بکم، پھر ان سے فرمائے گا میں نے تمہارے دلوں میں علم صرف اس وجہ سے متمکن کیا تھا، اپنی معرفت کا علم، اپنے حبیب کی معرفت، اپنے دین کا علم، میں اپنا پیغام، اپنی شریعت کا علم، اس لیے تمہارے دلوں کو اس کا خزانہ بنایا تھا کہ میں نے تمہارے اندر حصول علم کی طلب دیکھ کر اور حصول علم کی محنت دیکھ کر اور حصول علم میں تمہارا اخلاص دیکھ کر اور علم کے ساتھ تمہاری محبت دیکھ کر میں نے اسی دن سے تمہارے لیے خیر کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو بخش دینا۔ یہ وہ مضمون ہے حدیث پاک۔ اب یہ جو مضمون ہے حدیث پاک کا جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اور بعض اور علماء نے اپنی کتب میں اس مضمون میں تھوڑا اضافہ کیا ہے، توضیحاً تشریحاً بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ خبر میں یعنی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو جو حاملان دین نبوی ہوں گے، جو وارثان دین نبوی ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، میرے بیٹے بھی بیٹیاں بھی، بھائی بھی بہنیں بھی، جو دین کے علم کی وراثت پائیں گے، اللہ رب العزت ان کو ایک ہی گروہ بنا کے ایک ہی زمرہ میں الگ طرف بند کر دے گا، کھڑا کر دے گا ایک جگہ پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے حساب و کتاب شروع کر دے گا حتیٰ کہ خلائق کا حساب ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائے گا تو اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اپنے اصول حساب یا نتیجہ حساب کے مطابق، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ان علماء کو اللہ پاک بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے وارثان علم دین، ان سے فرمائیں گے انی لم اضع حکمتی فیکم وانا ارید ان اعذبکم، میں نے اپنے دین کا علم اور حکمت جو تمہارے دلوں میں محفوظ کیا تھا، رکھا تھا، وہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بعد میں تمہیں عذاب دوں، یعنی اپنے دین کا علم، حکمت اور معرفت بھی تمہارے سینوں میں محفوظ کروں اور تمہیں دوزخ میں بھی پھینکوں، میں یہ دو چیزیں جمع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اگلے کلمات اللہ پاک فرمائیں گے قد علمت انکم تخلطون من المعاصی ما یخلط غیرکم فسترتها علیکم وغفرتها لکم، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم انسان ہو، بشر ہو، تم سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، خطائیں بھی سرزد ہوں گی، جس طرح تمہارے علاوہ اور لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تم میرے اور میرے محبوب اور میرے نبی کے اور میری کتاب کے اور میری شریعت کے علم کے وارث بنے، تم نے یہ راستہ چوز کیا، اس سے محبت کی، اس کے اصول میں محنت کی، اس میں رات دن زندگی صرف کی اور اخلاص کے ساتھ اس کی وفاداری میں کھڑے رہے، کھڑی رہیں، جڑے رہے، جڑی رہی، چونکہ تو فرمایا پھر میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے کا ریزن بتائیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ یہ امام ابن عبد البر نے جو بیان کیا ہے، فرمائیں گے یہ میں نے اس لیے کیا فیصلہ کہ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈال دوں اور تم معاف کر دوں، اس لیے کہ انما کنت اعبد بفتیاکم و تعلیمکم عبادی، کہ دنیا میں یہ جو میری عبادت کی جاتی ہے، میری عبادت وہ تمہارے فتویٰ، تعلیم اور تربیت کی وجہ سے کی جاتی ہے، تم لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہو، لوگوں کو سنوارتے ہو اس علم کے باعث، اور تم سے سن کر سمجھ کر لوگ میری عبادت کرتے، طاعت کرتے اور میری بندگی میں آتے ہیں۔ لوگوں کو اتنا بڑا نفع تم سے پہنچتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جن کو تم سے نفع پہنچا ان کو بخش دوں اور تمہیں دوزخ میں بھیج دوں۔ ادخلوا الجنۃ بغیر حساب،
اب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو انسان کے تصورات سے بھی ماورا ہے۔ جس راستے پر آپ گامزن ہیں اور زندگی کے کئی سال یہاں آ کے لگاتے ہیں، یہ اس کا ثمرہ، اس کی فضیلت بتا رہا ہو، بشرطے کہ اس دولت کو حاصل کر لینے کے بعد ضائع نہ کر لیں۔ جب عملی زندگی میں جائیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کن اشغال میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کے فیوچر کی پلاننگ کیا ہے، یہ علم کی نعمت اور دولت کو برقرار رکھتے اور اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، یا پیچھے سٹوریج ویئر ہاؤس میں رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ یہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو کنٹینیو رکھا تو قیامت کے دن اجر یہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے ذریعے لوگوں کو خیر نہیں ملی، لوگوں کے اصلاح احوال نہیں ہوتے رہے تھرو آؤٹ یور لائف، پوری زندگی آپ لوگوں کے احوال نہیں بدلتے رہے، لوگوں کے عقائد اور ایمان میں بہتری نہیں لاتے رہے، لوگوں کے اعمال نہیں بدلتے رہے، لوگوں کی سیرت اور اسوہ بہتر نہیں کرتے رہے، تو تبھی کریں گے نا جب عمل تبلیغ، عمل دعوت، عمل ابلاغ، عمل اعلام جاری رکھیں گے، اس علم کو استعمال کریں گے اور اس علم کو لوگوں پر خرچ کریں گے، یہ محنت جاری رکھیں گے تو یہ اجر بھی قائم رہے گا، یہ نعمت بھی قائم رہے گی، اس نعمت کا ثمرہ جو قیامت کے دن ملنا ہے وہ بھی قائم رہے گا۔ اگر آپ منقطع کر دیں گے اس نعمت کو تو اجر بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو جب اللہ پاک فرمائیں گے چلے جاؤ جنت میں بغیر حساب کے، پھر ثم قال، پھر ارشاد فرمائے گا لا معطی لما منع اللہ ولا مانع لما اعطى اللہ۔ اللہ پاک جس کو روک دے اس کو دے کوئی نہیں سکتا، اللہ پاک خود فرمائیں گے، اور اللہ جس کو عطا کر دے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، جسے روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا، جسے دے دے اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، یہ معنی ہے مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم الدین کا، جو چاہوں کر دوں، چاہوں تو کسی کو چھوٹی بات پہ پکڑ لوں عدل کر دوں، اور چاہوں تو کسی کی بڑی بات معاف کر دوں اور فضل کر دوں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ چاہوں تو کسی کی چھوٹی بات پکڑ لوں، چھوٹی چھوٹی باتیں، تو کیا مطلب عدل کر دوں، اور چاہوں تو کسی کی بڑی خطائیں معاف کر دوں، یعنی فضل کر دوں۔ میں عدل کا بھی مالک ہوں اور فضل کا بھی مالک ہوں۔ میرے بیٹوں بیٹیوں، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں اور شریعہ گرلز کالج، منہاج کی شریعہ گرلز کالج میں جو 7-8 سال آپ نے لگائے ہیں، جو سیکھنے کے لیے آئے اور جو آپ نے سیکھا، اس کا اجر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ان ایڈوانس بتا دیا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ عمر بھر اس نعمت اور دولت کے ساتھ وفاداری رکھی، میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخشوں، اس کی خطاؤں پر جیسے دنیا میں پردہ ڈالا تھا ویسے آخرت میں معاف کر دوں۔ اب علامہ ابن القیم نے مفتاح دار السعادہ اپنی اس کتاب میں بعض سلف صالحین سے، سلف صالحین استعمال ہوتا ہے لفظ تابعین کے لیے، اتباع التابعین کے لیے، اور پھر ان کی اگلی جو قرون ثلاثہ ہے، خیر القرون، سلف صالحین سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے یعنی تابعین اور صحابہ کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب ہوں گے، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے تو اس کی ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے، اور گناہ بڑھ جائیں گے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سو وہ بندہ اپنا حساب دیکھ کر مایوس ہو جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهَا النَّارُ، اب اسے یقین ہو جائے گا، کبھی ظن کا لفظ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے اب یقین ہو جائے گا کہ اب میں گیا، میرا قصہ تمام، اب دوزخ ہے سامنے، میرا فیصلہ دوزخ کا ہو گیا۔ جاء شیء مثل السحاب حتی یقع مع حسناتہ فتصیل حسناتہ، اچانک کوئی چیز بادلوں کی مانند آئے گی، بادل کی طرح، اور وہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس چیز کو رکھ دیا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا فیقال لہ اتعرف ھذا من عملک، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو رکھا گیا ہے جس نے تمہاری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا، یہ تمہارے اعمال میں سے ہے، بیرونی چیز نہیں ہے، کیا جانتے ہو کہ یہ بھی تمہارا عمل ہے؟
فیقول لا، وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ میرا کون سا عمل ہے. فیقال ھذا ما علمت الناس من الخیر فعمل به من بعدک وعمل به من بعدک، دونوں طریقے سے فرمایا جائے گا کہ یہ وہ عمل ہے تمہارا کہ تم نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور عمر بھر دین کی تعلیم کے عمل کو جاری رکھا. من الخیر، خیر کی تعلیم دیتے رہے اور لوگ سنورتے رہے، اور تمہارے تعلیم دینے کے نتیجے میں تمہارے بعد فعمل بہ، تمہاری تعلیم پر عمل کیا گیا. یا جو شخص معروف پڑھ لے تو جو شخص تمہارے بعد آیا وہ عمل کرتا رہا تمہاری تعلیم پر، یا تمہارے بعد تمہاری تعلیم پر عمل کیا گیا. معروف و مجہول دونوں طریقے سے جائز ہے. تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ علم ہے جو تم زندگی بھر لوگوں کو دیتے رہے. عزیزان محترم، اب جو آپ کی زندگی کا باب کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ ابھی تک تعلم کا تھا. آپ ابھی تک تعلیم کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، آپ علم حاصل کر رہے تھے. جب پریکٹیکل لائف میں ڈگری لے کے جائیں گے اور عملی ذمہ داریاں اٹھائیں گے تو اب تعلیم کے باب میں داخل ہوں گے. یہ اجر تعلیم کا ہے کہ تم نے علم حاصل کیا اور لوگوں تک علم پہنچاتے رہے، تعلیم دیتے رہے اور عمر بھر اس عمل کو جاری رکھا. جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی یہ نعمت تم آگے پہنچاتے رہے. سو تمہارے خیر کے اس عمل کے نتیجہ کیا ہوا کہ تمہارے علم کے پہنچانے سے لوگ سنورتے رہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی، لوگوں تک خیر پہنچتی رہی، انہیں بھلائی ملتی رہی، ان کے حالات بدلتے رہے. انہوں نے عمل کیا تمہارے بعد. سو اس عمل کو آج اس بادل کی شکل میں تمہارے نام اعمال میں رکھا، یعنی تمہارے بقیہ سارے اعمال بدی اور گناہ کے مقابلے میں کم پڑ گئے. اب تم بچ نہیں سکتے تھے، دوزخ کا راستہ تھا. اب صرف جس عمل نے تمہیں آج دوزخ سے بچایا وہ عمل دین کے علم کو زندگی بھر آگے پہنچاتے رہنا ہے. دعوت کا عمل، ابلاغ کا عمل، تعلیم کا عمل، تربیت کا عمل. اب پریکٹیکل لائف میں جا کے بیٹے جس تحریک نے، جس مشن نے آپ کو یہ فہم دیا ہے، یہ شعور دیا ہے، جس درسگاہ سے آپ کو یہ شعور ملا ہے، جس صحبت سے، سنگت سے، رفاقت سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے، دولت ملی ہے، خیرات ملی ہے، ابھی تک آپ لیتے رہے ہیں. جس نے جتنی لی اس کی استعداد تھی، یہ اس کی محنت تھی، اس کی ہمت اور اس کا ارادہ تھا. جتنی چاہی اس نے سمیٹی، اب آپ نے لے لیا. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ تعلم کا ایک مرحلہ ہے. یہ بعد میں بھی آپ تعلم کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھ لیں تعلیم اسی کی اچھی رہتی ہے جس کا تعلم ساتھ ساتھ چلتا رہے. میں آج کے دن آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج بھی متعلم ہوں. جو لوگ خود کو صرف معلم سمجھنے لگ جاتے ہیں ان کا معلم ہونا کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے نا قرآن مجید میں 2 آیتیں آپ کو میں اس کا مطالعہ کرواتا ہوں، آپ کو حظ بھی آئے گا اور بات سمجھ بھی آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب فرمایا اللہ پاک نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پوری امت اور پوری انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آقا علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تو یہاں آقا علیہ السلام کو معلم بتایا. کیا بتایا؟ معلم. پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہر اس شے کی جو آپ نہ جانتے تھے. یہاں آقا علیہ السلام کو متعلم بنایا. تو آقا علیہ السلام عمر بھر جیسے جیسے وحی اترتی جلی یا خفی تو آپ اللہ کے متعلم ہوتے تھے. ہر ایک آیت کا نزول وحی کا، ہر وحی کا نزول حضور کی شان متعلمیت کو ظاہر کرتا تھا. اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے. اس لیے 23 برس جاری رکھا. بہت سی حکمتیں ہیں، یہ آج نئی حکمت بتا رہا ہوں. میں نے تو اس موضوع پر پہلے بہت خطابات اور دروس میں بیان کیا ہے، اور خود قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ تدریجاً 23 برس نزول وحی کا سلسلہ جاری رکھنا
وہ یہ حکمتیں ہیں کہ ہر مشکل موقع پر دل کو ثبات ملے، تربیت ملے، بہت سی چیزیں ہیں۔ مگر یہ ایک نئی چیز آج بتا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ پہلے بتایا ہو میں نے۔ وہ 23 برس پورے آقا علیہ السلام اللہ کے بندوں کے لیے معلم رہے اور آخر وقت تک اللہ کی بارگاہ میں متعلم رہے، تاکہ ان کا سلسلہ تعلم بھی منقطع نہ ہو اور سلسلہ تعلیم بھی ختم نہ ہو۔ تو جب تک آقا علیہ السلام وصال سے قبل جب تک معلم رہے انسانیت کے، تب تک متعلم رہے اللہ کے۔ تو تعلیم اسی کی اچھی ہوتی ہے جس کا تعلم جاری رہتا ہے۔ میں نے کہا میں آج بھی متعلم ہوں، اور دینی علوم میں متعلم ہوئے۔ میں اگر 1958-59 سے شروع کر دوں، اسکول کی ایجوکیشن نہیں، دینی عربی جب آغاز کیا میں نے پہلے رسائل کا، کتب کا، 1958-59، کوئی 8-9 سال سے، تو آج 2025 ہے۔ اگر 60 سے شروع کر لیں، 40 اور 25، 65، 1-2 سال اور پہلے کر لیں، تقریباً 67 سال میں کہہ سکتا ہوں۔ ہر عمر کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنی عمر کے حساب سے پڑھتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ مجھے متعلم ہوئے آج 67 سال ہو گئے، 67 ایئر سے میں ابھی متعلم ہوں، طالب علم ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی دن ایسا آئے گا کہ میں طالب علم ہونے سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں۔ تو متعلم جو ہوتا ہے اسی کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو اس گفتگو کے دوران کئی چیزیں ایسی بتائی ہیں، جیسے پہلی آیت کریمہ میں بتائی ہیں۔ اب جو آپ نے انما یتذکر اولو الالباب کے تحت بتایا، آپ نے سنا، میں نے پہلے کبھی کسی خطاب میں نہیں بیان کیا۔ انما جو میں نے آپ کو پہلی آیت کا آخری حصہ کے اوپر کسی خطاب میں نہیں بیان کیا، میری کسی کتاب میں نہیں ہے، علم و تعلیم اور تعلم کے موضوع پر نہیں ہے، نہ میں نے تفسیر میں لکھا تھا۔ میں جب آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی تب بھی اللہ گواہ ہے میرے ذہن میں نہیں تھا، ان میں سے کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ میں نے تو آیت کریمہ پڑھی ابتدا کے لیے، ایک موضوع کو شروع کرنے کے لیے، تو اس درمیان میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ کیونکہ میں متعلم ہوں، میں طالب علم ہوں، تو طالب علم کو کوئی نہ کوئی تو پڑھاتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ آپ طالب علم بنے رہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھاتا رہے گا۔ یعنی آپ سے گفتگو کی شروع، ان لفظوں پر پہنچا تو نئی چیزیں وارد ہو گئیں۔ اب یہ جو ورود ہوتا ہے، اس کا کتب کے اندر اس کی اصطلاحات موجود ہیں۔ آپ اس کو کئی الفاظ ہیں جو اس کو واضح کرنے اور اس کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کتب۔ یہ طالب علم کا کام ہے۔ تو ابھی میں آپ کو پڑھا رہا تھا اور مجھے پڑھا دیا گیا، یعنی معلم بن کے بیٹھا تھا اور متعلمیت نے نفع دے دیا کہ یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ تو ایک نصیحت یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ زندگی بھر متعلم رہیں، اور کبھی یہ گھمنڈ ذہن میں نہ آنے دیں کہ میں معلم ہوں اور معلمہ ہوں، بس وہ ایک ٹائٹل ہے، استاد ہیں، ایک ٹائٹل ہے، بس دیٹس اٹ۔ تو حقیقت میں اچھا معلم وہی ہے جو ہمیشہ متعلم رہے، جو جتنا تواضع میں جھکا ہوا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو جتنا دیتا ہے، اب آگے اس موضوع پر آئیں گے، جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا دے رہا ہے؟ اپنا تو کچھ ہے نہیں جو دے رہا ہے، وہ تو کسی کا خزانہ ہے، کسی کا پیغام، کسی کا دین، کسی کی شریعت، کسی کا دیا ہوا علم، اس کی معرفت، وہ تو کسی کی معارف میں سے دے رہا ہے، اپنا تو کوئی کریٹڈ نہیں ہے۔ تو جس کا خزانہ دے رہا ہے وہ دینے والا اپنا خزانہ اس کے پاس کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات دوسروں کو بتاتے رہیں، وہ چاہتا ہے میرا پیغام پہنچاتے رہیں، میری دی ہوئی تعلیم و تربیت کا نفع دیتے رہیں، وہ چاہتا ہے عمر بھر دیتے رہیں۔ تو جب وہ چاہتا ہے کہ دیتے رہیں تو کچھ خزانے میں ہوگا تو دیں گے، وہ اس کا خزانہ خالی نہیں ہونے دیتا۔ وہ دن بھر لٹاتا ہے، رات کو مولا پھر بھر دیتا ہے۔
جتنا اس نے بانٹنا اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا. یہ ایک وہمی چیز ہے، جو اس کو استعمال کرے گا وہی اس کا اندازہ کر سکے گا. جو استعمال کرے گا وہ اندازہ کر لے گا کہ کیسے ہوتا ہے. اب دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اختصار کے ساتھ، جو میں نے کہا کہ تعلم کے کچھ شرائط ہیں علم حاصل کرنے کے، اور علم سے دولت سے محروم ہو جانے کے بھی کچھ اسباب ہیں. ان کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. 6 شرائط ہیں تعلم کے، اچھی طرح علم حاصل کرنے کے کنڈیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ریزنز ہیں اچھی طرح علم حاصل کرنے کے، اچھا متعلم بننے کے، اچھا متعلم بننے کے. کیونکہ تعلم میں نے کہا نا جاری رکھنا ہے، ہمیشہ لیتے رہنا، علم بڑھاتے رہنا. نمبر 1 حسن السوال، سوال خوبصورت کرے، اچھا کرے، جہاں ضروری ہو ضرور کرے. طالب علم کو سوال سے ملتا ہے، یعنی مانگنے سے ملتا ہے. اچھے وقت پر مانگے، اچھا مانگے، اچھے طریقے سے مانگے. اچھا مانگے یعنی ریلیونٹ چیز مانگے، ایسے تکرار کی بیہودہ باتیں نہ سوال کرے، الجھنے الجھانے کی نہیں. کام کی چیز مانگے اور صحیح وقت پر مانگے اور صحیح طریقے سے اچھے ادب سے مانگے. یہ حسن السوال ہے. نمبر 2 حسن الاستماع، اچھے طریقے سے سنیں. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سر تا پا یا ہمتن گوش ہو کے سنیں. اچھا حسن استماع کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو حاضر رکھ کے سنیں. ایسے نہیں کہ کتاب بھی سامنے ہے اور جسم بھی موجود ہے اور دماغ کہیں اور جگہ گم رہا ہے، اس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. اس کا دماغ بلاکڈ ہے. ہم میں سے بہت سوں کو یہ بیماری ہے، حسن استماع ہے ہی نہیں. حسن استماع کے لیے لازم ہے ہم تن گوش ہونا، یعنی پورا جسم کان بن جائے، سر تا پا کان بن جائے. اس کا دھیان اس وقت جب پڑھایا جا رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تدریس ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف جائے ہی نہ. سر سے پاؤں تک کان ہی کان ہو، مکمل آخر دماغی سے سنیں، حاضر دماغ. نمبر 3 حسن الفہم، تو جو سنیں اسے اچھی طرح سمجھے کیا بتایا گیا ہے. اگر کتاب سے پڑھ رہا ہے تو کتاب سے بھی سوال ہے، کتاب بھی معلم ہے، استاد بھی معلم ہے. تو اچھی طرح سمجھے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھے، ذہن نشین کرے. اگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہے تو اٹھے نہیں، استاد سے پوچھے، کلیئرٹی لے، یا حسن سوال کی مدد لے. آپ کو سمجھ نہیں آیا، اٹھ کے چلے گئے، کلاس ختم ہو گئی، تو بعد میں خاک سمجھیں گے. آپ اپنے استاد سے سمجھیں، معلمہ سے، ٹیچر سے پوچھیں، جو سمجھ نہیں آئی پوچھیں، مگر حسن ادب سے. اچھی طرح سنیں، اچھی طرح پوچھیں، اچھی طرح سنیں، اچھی طرح سمجھیں. 3 چیزیں جب اچھی طرح سمجھ جائیں تو اس کے بعد وہاں کا اس لمحے کا ایک مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا. 3 مرحلے اس کے بعد ہیں. یہ کل 6 شرائط ہیں بیٹے تعلم کے، ایک اچھا طالب علم بننے، اچھا متعلم بننے کے. اس کے بعد چوتھا کیا؟ الحفظ. جب اچھی طرح سمجھ لیا پھر اس کو یاد رکھے، اس کو یاد رکھے، ذہن میں محفوظ رکھے. پھر یاد رکھنے کے آگے طریقے ہیں، بار بار پڑھے، بار بار مذاکرہ کرے، دوسرے سے بیان کرے، پھر دوسرے سے سنے، پھر مطالعہ کرے. تو بتکرار اس کو پڑھے، بتکرار سنے، بتکرار بیان کرے، بار بار کرتا رہے تو اس طرح حفظ ہو جائے گا، محفوظ. اگر بیان کرنا چھوڑ دے تو چیز محفوظ نہیں رہتی. علم بیان کرنے سے محفوظ ہوتا ہے. آپ پڑھ کے جائیں گے، ایسے جاب میں اگر مصروف ہو گئے اور آپ کا تعلق تعلیم و تربیت سے اور اعلام و ابلاغ سے کٹ گیا، آپ مشن سے کٹ گئے، عملاً تحریک منہاج القرآن سے عملاً کٹ گئے، اپنے جاب میں گم ہو گئے. اب جاب جیسا بھی ملا، اللہ بہتر جانے کیسے جاب میں جائیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ جاب ایسا ہو اس کا علم کے ساتھ، علم دین سے تعلق ہی نہ ہو. روزگار مل گیا تو بالکل ہی بھول گیا، ختم. کبھی ایسا جاب مل سکتا ہے آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں چلے گئے، جو سبجیکٹ ملا مقرر ایک کریکولم ہوتا ہے، کورس، وہ اسی کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، باقی سارا کچھ محو ہو جائے گا، بھول جائیں گے. اگر ایک
مقصود کریکولم پڑھاتے ہیں، اگر ٹیچر بھی بنتے ہیں، پروفیسر بھی بنتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کہاں بھی جاتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، تو مخصوص کریکولم پڑھائیں گے، اسی کو رٹتے رہیں گے، اسی کو اگلتے رہیں گے، باقی سب ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو تحریک سے جوڑے رکھیں اور دعوت کے کام میں رہیں، دعوت کے کام میں۔ اس کے لیے آپ کو ہم وقت مطالعہ کرنا ہوگا، خطابات سنیں گے، لیکچر سنیں گے، کتب پڑھیں گے، تیار ہوں گے، جگہ جگہ خطاب کریں گے ویک اینڈز پر۔ تو یہ جو بیان کرنا ہے یہ حصول علم کو فریش رکھتا ہے اور علم کو مزید کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تب حفظ رہتا ہے علم۔ یاد رکھیں، علم مذاکرہ سے، بار بار سننے، پڑھتے رہنے، دہراتے رہنے، سناتے رہنے سے حفظ ہوتا، محفوظ ہوتا علم۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، سلف صالحین کا۔ اگر کوئی نہ ملتا تو کسی بدو کو ہی پکڑ لیتے تھے، ایسے ان پڑھ کو۔ بچوں کو کوئی نہ ملتا، بچے کو پکڑ لیتے، بھلے اس کو سمجھ آتی ہے نہیں، اس کو مخاطب بنا کے اپنا علم سناتے، اس کو علم سناتے۔ کسی نے پوچھا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، انہوں نے کہا چلو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، میں اپنا علم پکا کر رہا ہوں، اپنے علم کو یاد کر رہا ہوں۔ علم یاد رہتا ہے مذاکرہ سے، بار بار دہراتے رہنے سے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں فذکر انما انت مذکر، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، یاد کرائیں، یاد کرائیں۔ تو یاد کرتے رہنا، کراتے رہنا، اس سے علم تازہ بھی رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں ہے التعلیم، یہ اسی کے ساتھ راستہ ہے اس کا۔ علم کی برکت قائم رہتی ہے اور بندہ متعلم رہتا ہے اگر وہ تعلیم دے۔ اس کو پتہ ہے میں نے آگے لیکچر دینا ہے، میں نے درس دینا ہے، آگے کنوے کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے اور پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور علم حاصل کرنا ہے۔ جتنا علم حاصل کریں گے، اتنا تعلم بڑھائیں گے، اتنی اچھی تعلیم ہوگی۔ یہ بیٹیوں کو بتا رہا ہوں، گرلز کالج کی بیٹیاں ہیں، ویمن لیگ کی تو بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوں گی، تاہم بیٹیوں کو بتا رہا ہوں۔ میں ادھر کینیڈا میں دیکھتا ہوں باجی کو، کئی مہینوں کے بعد ان کے لیکچرز ہونے ہیں، ہر روز بلا ناغہ، ہر روز بلا ناغہ گھنٹوں پڑھتی رہتی، گھنٹوں پڑھتی رہتی ہیں، سنتی رہتی، ہر روز کا لفظ کہہ رہا ہوں، بلا ناغہ، ایک دن بھی نہیں چھوڑتی۔ میں کبھی پوچھتا ہوں کہ باجی کون سا کوئی لیکچر ہے آگے، فوراً وہ پھر آگے جو مہینوں کے بعد بھی اگر ان کے دورے ہونے ہیں، کیمپ ہونے ہیں، لیکچرز ہونے ہیں، وہ تھرو آؤٹ حصول علم کے پروسیس میں رہتی ہے، پھر وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ آگے ڈیلیور کریں، بہتر ڈیلیور کریں۔ یہ جو ہماری ویمن لیگ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے ایک سبق دے رہا ہوں، اپنی طالبات بیٹیوں کے لیے سبق دے رہا ہوں۔ سال کے 365 دن ہر روز حصول علم کریں، ہر روز طالب علم بنیں، ہر روز سنیں اور پڑھیں، ہر روز سنیں، پڑھیں اور نوٹس بنائیں، سنیں، پڑھیں، نوٹس بنائیں، اپنی الگ الگ بکس کی بکس، ڈائریز بھر دیں۔ جس نے بہتر ڈیلیور کرنا ہو نا بیٹے، وہ بہتر ریسیو کرتا ہے، بہتر اچیو کرتا ہے، بہتر اسٹڈی کرتا ہے، میکسیمم اتنا پھر اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی کے مطابق آگے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ ورنہ ہمارے مدارس کے اساتذہ اور علماء بہت سے وہ سمجھتے ہیں ایک جگہ پر ہم پہنچ گئے، اب ہم معلم ہیں، مدرس ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں، داعی ہیں، بس ہمارا کام، ہم اب خطیب ہیں، بس۔ وہ کیا کرتے ہیں نقصان، وہ سارا ہمہ وقت پڑھنے کا عمل چھوڑ دیتے ہیں اور مخصوص چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، تو رٹی رٹائی چیزیں بیان کر دیں۔ مدارس میں یہی ہوتا ہے، ایک مخصوص نصاب ہے، اسکول میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹیچر ایک مخصوص نصاب ہے، وہی لیکچر دینا، سارا سال ایک کتاب پڑھانی، ایک سبجیکٹ پڑھانا، وہ کلاس چلی گئی، اگلی کلاس کو پھر وہی نصاب پڑھانا۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے وہ سب کچھ بندہ رٹ لیتا ہے، طوطے کی طرح سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ زندگی میں بے حساب دنوں میں پڑھایا ہے، جو کلاس آئی پھر پڑھا دیا، کلاس آئی پڑھا دی، چونکہ نیا کچھ ڈیلیور نہیں کرنا سو نیا کچھ ریسیو نہیں کرنا، پڑھنا ہی نہیں، نیا پڑھانا نہیں سو نیا پڑھنا نہیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نصاب سے باہر بنا دیتا، جو یعنی علم کے سمندر اور اوشنز اس کا نصاب ہو جاتے ہیں، کائنات اس کا نصاب ہو جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں مسائل اس کا نصاب ہوتے ہیں۔ جس کا نصاب بے حساب ہوتا ہے اس پر پھر عطا بھی اور اس کی ریسیونگ بھی بے حساب ہوتی ہے۔ اس طرح علم بڑھتا بھی ہے اور فریش رہتا ہے، اور یہ کام تبھی ہوتا ہے اگر آپ دعوت کا کام جاری رکھیں۔ اگر آپ نے باہر کوئی جاب کر لینا ہے، جو چیز گیون کام ہے بس اسی کو کرتے رہیں گے پوری زندگی، بیل ہے ایک بیل، ساری زندگی
جو پہلے زمانے کنویں ہوتے تھے اب ٹیوب ویل ہو گئے، پتہ نہیں اور اب کیا کیا ہو گیا، تو اس کے جو کنویں کے بیل ہوتے تھے ساری زندگی چلتے ہیں، پوری زندگی، مگر سفر طے نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مقرر نصاب ہے ان کا، باندھا ہوا ہے ان کو، نصاب نے، کتاب نے، مضمون نے، کتاب جو پڑھانی ہے اس نے باندھا ہوا، اور باندھا ہوا، اور پھر وہ اس کے ارد گرد چلتے رہتے ہیں سارے دن، کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اس قدر جن کو پانی کی ضرورت ہے وہ کھیتیوں کو ملتا رہتا ہے، مگر بیل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان کا کوئی سفر طے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی 1000 میل طے کر کے چلے گئے، قدم ان کے ہزاروں میلوں کے حساب سے لگ جاتے ہیں، مگر اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا عمل ہے۔ تو حصول علم کے لیے نصاب کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں تھا وہی پڑھایا۔ تو جو نصاب مقرر کیا وہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ نصاب ہے۔ کل شیء علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے اسماء، خواص و صفات عطا کی، کلھا کے لفظ پہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کے لیے اسماء کے لفظ کو بھی ہٹا دیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ معلوم نہیں تھا اس کا علم دے دیا۔ تو نصاب جو ہے وہ حدود اور قیود سے ماورا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آدمی ہر روز پڑھے، ہر روز سیکھے، ہر روز علم وصول کرے، جس چینل سے وصول کرنا، مگر چینل محققہ مصدقہ ہو۔ آج چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، اس کے اندر بہت فیک چیزیں آ گئی، جھوٹی، دجل پر مبنی، اس سے بچے، محقق مصدق چیز لیں۔ تو میں نے بتایا تو تعلیم، پڑھانا، اس سے آگے پڑھائیں گے، سکھائیں گے، بیان کریں گے، اس سے آپ کا اپنا علم بڑھے گا، تر و تازہ ہوگا۔ اور چھٹی شرط تعلم میں، خوبصورت شرط، وہ اس پر عمل کرنا، استعمال، اس کی حدود کا پاس رکھنا، علم نے جو کچھ آپ کو سکھایا اس پر عمل کرنا، اس کے اوامر، نواہی اور حدود کا پاس رکھنا، اس کا حیا کرنا اور اسے استعمال کرنا، اس پر عمل کرنا۔ عمل کرنے سے وہ علم فریش رہتا ہے ہمیشہ اور بڑھتا رہتا ہے۔ آگے بتاؤں گا، عمل کرنے سے علم صرف فریش ہی نہیں رہتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، کہ جو آدمی علم پر، دین کے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک ان علوم کے دروازے بھی اس پر کھول دیتا ہے عمل کی برکت سے، جو اس نے پڑھے نہیں تھے، پڑھے ہوئے سے ماورا عطا کر دیتا ہے۔ اب جیسے یہ 6 شرائط بیان کی تعلم کی، علم حاصل کرنے کی، اسی طرح 6 اسباب ہیں علم سے محروم ہو جانے کے۔ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم پر محنت کرتا ہے، وہ کنویں کے بیل کی طرح محنت کرتا ہے مگر محروم ہو جاتا ہے اس کے ثمرات سے۔ ان میں پھر پہلا ترک سوال، سمجھ نہیں آئی مگر پوچھا بھی نہیں، تو وقت ضائع ہو گیا نا۔ یہ میرے بیٹے بیٹیاں سمجھ لیں، میں بہت سارے اساتذہ سے پڑھا ہوں، مگر 3 ایسے اساتذہ تھے جن سے میں جتنا سوال کرتا تو وہ کھلتے اور کھلتے اور کھلتے، بحث ہوتی، اتنا میں حاصل کرتا، تو میں کھل کے سوال کرتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ جواب ملے گا۔ بے شمار اساتذہ میں سے 3، ایک میرے والد گرامی، میں جتنا سوال کرتا تھا، یعنی سمجھیں اسی طرح سمندر علم کا ابل پڑتا تھا، جتنا کرتا تھا اتنا کھلتے تھے، جواب دیتے، پھر مجھے کتابیں اور اٹھواتے، منگاتے، پھر حوالے دکھاتے، پھر مطالعہ کرواتے، یعنی اتنا سوال سے وہ خوش ہوتے اور مجھے بہت کچھ ملتا۔ اسی طرح میرے ایک استاد مولانا عبدالرشید رضوی، میں ان سے 13 فنون پڑھا ہوں، علوم، اتنے سوال کرتا کہ پورا مدرسہ دارالعلوم رضوی قطبیہ، وہ اپنے اساتذہ اور طلباء اپنی کلاسز چھوڑ کر ہماری چارپائی کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ مجھے چارپائی پہ بیٹھ کے اکیلے پڑھاتے تھے، درمیان میں تکیہ رکھتے تھے، تکیے پر کتاب ہوتی، سرانے کی طرف وہ بیٹھتے، ادھر میں بیٹھتا، تو وہ پھر اتنے سوال کرتا، جواب دیتے، اتنی بحث ہوتی کہ طلباء اور اساتذہ اپنے اسباق چھوڑ کے ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے، 40، 50، 60 طلباء مع اساتذہ صرف ہمارا مباحثہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ تو سوالوں سے نکلتا تھا، پھر کتب اٹھاتے، پھر شروع اٹھاتے، حواشی اٹھاتے، پھر میں اس پہ سوال کرتا، اس پہ سوال کرتا۔ استاد اگر جواب دینے والا ہو تو تبھی دے گا نا کہ اگر پڑھے گا، محنت کرے گا۔ تو جب آپ اپنی مقررہ کتب ہی پڑھتے ہیں، صرف جو پڑھانی ہے بس وہ پڑھتے ہیں، اس سے باہر جانا نہیں، تو آپ کا کنسیپٹ کھلتا نہیں ہے آپ کا۔
اور تیسرے جو جن سے سوال کا مزہ آتا وہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر بہاولپور میں بھی جب میں ان کے پاس رہا پڑا، اور ملتان میں بھی انوار العلوم میں، اور بہاولپور جامعہ اسلامیہ میں بھی، پھر لطف آتا تھا۔ تو میں اپنے بہت سے اساتذہ میں سے یہ 3 میں نے نام گنے جہاں سوال کا لطف آتا تھا، کیونکہ جواب ملتا تھا۔ آپ سوال نہیں کریں گے تو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس پر کنسیپٹ کبھی کلیئر نہیں ہوگا، تو آپ علم سے محروم رہ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے سوال نہیں کیا۔ نمبر 2 جو میں نے کہا تھا، عدم القاء السمع یا عدم الاستماع، خوبصورت طریقے سے سنا نہیں۔ جو سمع کا القاء ہوتا ہے، دل و دماغ پہ بات اتری نہیں آپ کے، یعنی دھیان سے نہیں سنا، غیر حاضر دماغی رہی، ادھر پازیٹیو تھی، اب ادھر نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں، حاضر دماغ نہیں رہے، تو سماع کا حق ادا نہیں ہوا، اس سے بھی علم سے محروم رہیں گے۔ تیسرا، ادھر حسن الفہم تھا، اور اس محرومیت کی طرف سوء الفہم، بات پورے طور پہ سمجھے نہیں، یا آپ سمجھی نہیں بیٹھیاں، اور جان چھوڑائی، کلاس ختم ہوئی، انتظار ہوتا ہے پیریڈ ختم ہو اور باہر نکلیں، وہ زندگی بھر فارغ و تحصیل ہی نہیں ہوتے، ویسے ہی فارغ ہو جاتے، تحصیل کی نہیں ہے تو سوء الفہم، سمجھ نہیں آتا، تو جب سمجھ نہیں آیا تو آپ چلے گئے، بس۔ اساتذہ کو چاہیے کہ شاگرد سوال کرے، طالب یا طالبہ تو کبھی ناراض نہ ہو۔ جو استاد سوال پہ ناراض ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ حلوائی کی دکان کھول لے، پڑھانے کا عمل چھوڑ دے۔ جو استاد، معلم، معلمہ شاگرد اور شاگردہ کے سوال سے ناراض ہو اور اس کو ٹونٹ کرے، طنز کرے، یا اس کے گلے پڑ جائے، اس کو سبکی کرے، اس کے لیے بہتر ہے حلوائی کی دکان کھول لے، اور فالودہ کی دکان کھول لے، رکشہ ٹیکسی ڈرائیو کر لے۔ استاد کے منصب کے قابل نہیں ہے۔ جو شاگرد اور طالب علم کے سوال پہ ناراض ہو وہ استاد کے منصب کے قابل نہیں ہے، اسے چاہیے کہ پھر طالب علم بنے۔ استاد کا ظرف ہونا چاہیے، شاگرد کے سوال پہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اسے موقع ملا ہے کوریدنے کا۔ میں خود بیٹھا ہوتا ہوں، مجھ سے کئی آدمی سادہ سا سوال کرتے ہیں تو مجھے اپنا مزہ نہیں آتا، میں سادہ سا جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی ٹف سوال کرنے والا آئے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ وہ سارا جو پورا خزانہ پڑا ہوتا ہے تہ درد ہے، اس کو اکھاڑ کے نکالنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ایسے سرسری سے جواب سے وہ مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے۔ اور جتنا بڑا کوئی عالم ہو، محقق ہو، تنقیدی ہو، اور بڑا ٹف گہرا سوال کرے، اتنا لطف آتا ہے، پھر آدمی اکھاڑتا ہے، اندر سے خزانوں کو نکالتا ہے، پھر گھنٹوں لگتے ہیں۔ مجھے زندگی گزر گئی بڑا طویل زمانہ کہ کوئی ایسے سوال کرنے والا مجھے ملے، بڑا زمانہ ملتے تھے۔ اب بڑے زمانے کے بعد ایک صاحب مجھے ملے پچھلے دنوں، امریکہ سے سفر کر کے آئے، بڑے عالم، محقق، ریسرچر، اسکالر، پروفیسر، عربی کے ماہر، بڑے ماہر مصنف، انگلش کے ماہر، اردو کے بھی ماہر، عالم عرب و عجم کے اساتذہ سے پڑھے ہوئے، بہت محقق اسکالر، رائٹر ہیں۔ بڑی مدت کے بعد پہلی بار آئے، زاویہ نگاہ بھی ان کا اور طرح کا تھا، مجھ سے ملے ہی نہیں تھے طویل سال، مدتوں زندگی میں، بالمشافہ پہلی بار کچھ ان کے سوالات تھے تو 2 مرتبہ میرے پاس آئے، 2 مرتبہ آن لائن نشست ہوئی، 3 گھنٹے اکیلے ان کو ٹائم دیا میں آن لائن، 4 مرتبہ یعنی ملے، 2 مرتبہ بالمشافہ آ کر لمبا سفر کر کے تشریف لائے، 2 مرتبہ آن لائن ٹائم دیا میں نے، 3 گھنٹے کمپیوٹر پہ، مگر مجھے لطف آیا۔ اب انہیں ان کے سوالات کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا، عالم عرب و عجم، شام، ازہر کے پڑھے ہوئے ہیں، فارغ و تحصیل ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، بہت اونچے لیول کے محقق ہیں، تو کہیں سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ اب یہاں ان کو سوال کرنے میں مزہ آیا، مجھے جواب دینے میں مزہ آیا۔ میں نے کہا مجھے آج لطف آ گیا کہ کوئی ایسا سوال کرنے والا ملا مجھے طویل زمانے کے بعد۔ وہ تو بہت خوش ہو کے گئے، بہت ہی خوش ہو گئے، میں بیان ہی نہیں کر سکتا ان کی خوشی کا، جذبات کا عالم کیا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے مزہ آیا کہ اس طرح کسی نے کچھ ایسے سوالات کیے۔ تو اچھا سوال کرنے والا ہو، استاد کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ خود پڑھنا ہی چھوڑ دیا اس نے، وہ پکی پکائی جو مقرر ہے وہی اس کو وہ زندگی بھر سے پڑھا رہا ہے، تو اس نے وہی آ کے پڑھا دیا، تو سوال کرنے والے نے نئے سوال کر دیے تو وہ تو گڑبڑ ہو گئی اس کی تو ساری۔ پھر وہ جواب دینے کی بجائے وہ طالب علم کی جہالت کا پردہ اٹھا، اس کو جھاڑتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ تو سوال کرنا، یعنی ایسے جھاڑنے کا مطلب ہے اس بیچارے کو ویسے مار ہی دینا اس کو۔
اپنی پوزیشن کو چھپانا، پردہ ڈال کہ مجھے جواب نہیں آتا، کیوں میں کتب نہیں پڑھتا، کیوں میں نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے، تحقیق چھوڑ دی ہے، میں ہمہ وقت وہ اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا چورن مثالہ جو چاہیے اتنا میں دے دیتا ہوں، جتنا مثالہ اتنا ہی میں لے آتا ہوں دے دیتا ہوں، اب اس سے زائد کسی نے سوال کر دیا میں جواب کہاں سے دوں؟ میں نے تو علم سے، وہ جو علم کا اضافہ تھا تعلم، میں نے تو عمل ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، میں تو معلم ہو گیا ہوں اب اور استاذ العلماء ہو گیا ہوں، اور میرا کام تو مزید پڑھنا نہیں۔ تو یہ جو آدمی غصہ کرتا ہے وہ اس کو علاج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اس بیچارے سائل کو نہ خراب کرے، وہ طالب علم ہے تو سوال کرنا یہ حصول علم کی بہت اعلیٰ شرط ہے، تو اگر وہ اس کو نہیں انٹرٹین کرے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا فہم غلط ہوگا، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، جب کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو کسی وقت گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیار آدمی اس کو بہکا سکتا ہے، اور جن کو آگے وہ سمجھائے گا اوت پٹانگ ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، وہ یعنی گمراہی پھیلائے گا۔ لہٰذا پڑھاتے ہوئے فہم درست کرنا چاہیے۔ تو اور چوتھی شرط پھر عدم الحفظ، پڑھ لیا سمجھ بھی لیا تو ضروری نہیں کہ یاد رہے، وہ میں نے ساری باتیں اوپر بتا دی ہیں تو اس کو محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ محفوظ رکھنے کے طریقے تھے جو میں اوپر کے حصے میں بیان کر چکا ہوں، وہ طریقے استعمال نہیں کیے، علم کو استعمال میں نہیں لایا، ہر وقت تعلم کا عمل نہیں رکھا، مطالعہ جاری نہیں رکھا، تکرار نہیں کیا، بیان نہیں کیا، اس کا ابلاغ نہیں کیا، خطاب نہیں کیا، علم کو بڑھانے کے اور محفوظ رکھنے کی جو شرائط تھی وہ نہیں کی، تو پھر وہ عدم الحفظ ہو جائے گا، بھول جائے گا۔ جیسے زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو، اس طرح علم کو بھی زنگ لگ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ 4 اور 5ویں چیز علم سے محروم کیسے ہوتا ہے، اس کی 5ویں صورت محروم ہونے کی، عدم النشر و عدم التعلیم، اس علم کو نشر نہیں کیا، اس علم کو آگے بڑھایا نہیں، اس علم کو آگے پہنچایا نہیں، آگے تعلیم نہیں دی، تو بندہ خود علم سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو علم میں اضافہ ہونا تھا تعلیم دینے سے، آگے علم کو پہنچانے کے لیے اس کے 100 آڈینس ہیں، 1000 آڈینس ہیں، 5000 آڈینس ہیں، 200 300 4 آڈینس ہیں، ہر سطح کے آدمی ہیں، تو بندے کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے نا، چلو علم کی عزت کا نہ خیال ہو کسی، اللہ معاف کر دے، دین کی عزت کا بھی خیال نہیں، اللہ معاف کر دے، ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ اپنی عزت کا تو ہر ایک کو ہی خیال ہوتا ہے نا، کہ میری جو سکہ ہے عالمیت کا، علامت علامہ ہونے کا، لوگ سننے آتے ہیں مجھے استاد سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، عزت اور احترام ہے، اس کا تو حیا ہر ایک کو ہی ہوتا ہے نا خیال، تو وہ بھرم کھل جائے گا، اس بھرم کے لیے ہی کم سے کم اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی، تو خطاب کے لیے تیاری کرنا یہی علم کو محفوظ کرتا ہے، تدریس کے لیے تیاری کرنا، دعوت کے لیے تیاری کرنا، پڑھانے کے لیے تیاری کرنا۔ میں آپ سے جب بھی کسی کو بھی میں جب خطاب کرتا ہوں، مجھے ٹائم زیادہ ملے کم ملے، بھلے 5 منٹ ہی مل جائیں، 10-15 منٹ مل جائیں، گھنٹہ مل جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سبجیکٹ ہے، کیسا موقع ہے، تو کئی دن بھی لگاتا ہوں، کئی گھنٹے بھی لگاتا ہوں، بعض اوقات چند منٹ بھی لگا لیتا ہوں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں تیاری کے بغیر القاء شروع کر دوں، بیان کرنا شروع کر دوں، یہ ناجائز ہے۔ تو وہ جو انسان آگے پہنچانے کا عمل ہے وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ علم سے محروم نہ ہو، علم محفوظ رہے اور علم میں اضافہ بھی ہو۔ تو میں نے زور دیا بیٹو اور بیٹیوں، جب آپ پڑھ کے جائیں گے، آپ جس جاب میں جائیں اپنی تحریک سے عملاً منسلک رہیں، اور منسلک رہیں صرف تنظیمی کام نہ کریں، جو علم آپ نے حاصل کیا اس کو استعمال میں لائیں، ابلاغ کا کام کریں، دعوت کے کام میں خود کو منسلک کریں۔ اگر بیٹیاں ہیں تو ویمن لیگ کے کتنے حلقات ہیں بیٹے، عرفان الہدایہ ہے، ایگرز کا ہے، حلقات درود ہے، دروس قرآن ہیں، دروس حدیث ہیں، مراکز علم ہیں، 50 شکلیں ہیں، مرد ہیں بیٹے تو آپ بھی، جہاں بھی علم کا استعمال ہے، علم کا اس شعبے کو چوز کر لیں، تو مشن کے اس حصے سے جڑ جائیں جہاں علم نے کام آنا ہے، علم پہنچائیں، علم پڑھیں، علم بڑھائیں، علم پہنچائیں، مرتے دم تک میرے بیٹے میری نصیحت ہے اس سے منقطع نہ ہوں، چونکہ اس سے منقطع ہوئے تو قیامت کا دن جو فضیلت ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جاؤ، اس سے محروم ہو جائیں گے، اور تلنا پڑ جائے گا۔ اگر تلنے کی نوبت آ گئی آپ کے اعمال کے تلنے کی، پھر نہیں کوئی بچ کے جانے والا، پھر مارے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر علم پوری زندگی پڑھتے رہے، پھیلاتے رہے، عمل کرتے رہے، یہ 3 کام کرتے رہے،
صدق کے دل سے علم حاصل کرتے رہیں، علم پر عمل کرتے رہیں، ممکنہ حد تک، اور علم آگے پہنچاتے رہیں۔ اگر مرتے دم تک صدق کے دل سے یہ 3 کام جاری رکھے، اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ خطاؤں پہ پردہ ڈال کے جنت بھیج دے گا۔ اس اللہ کو اپنے دین کے علم سے اتنی محبت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، وہی شروع اقرا سے کی۔ اپنے پہلے پیغمبر کو تخلیق کر کے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، پہلے پیغمبر کی پہلی فضیلت علم، آخری پیغمبر کی پہلی وحی، پہلا پیغام اقرا، پڑھیے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی علم کے موضوع سے پڑھ دی، پہلی وحی، پہلا میسج۔ تو اللہ کو علم سے اتنی محبت ہے، اپنے قرآن کا نزول علم سے شروع کیا ہے، علم کے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا میسج، میرا دین، میری کتاب، میرے محبوب کی سنت، اس کا علم پھیلے، اور جو اس کے پھیلانے والے ہیں اللہ ان کو انکریج کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، جنت دیتا ہے، اپنی قربت دیتا ہے، اپنی رضا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بارگاہ تک وصال کا راستہ کھولتا ہے۔ صرف جنت کے لیے راستہ نہیں کھولتا، خود اپنا وصال الہی کا راستہ آسان کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا تو طریق علم سے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا، یعنی ولایت کی سب سے آخری منزل غوثیت کی پا لیا میں بطریق علم۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں کرامات 2 قسم کی ہیں، کرامات حسیہ اور کرامات معنویہ۔ فتوحات مکیہ میں حسی کرامات وہ ہیں جو خلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں ایک مومن صالح کے ہاتھ پر، یہ حسی مادی کرامات ہیں، فزیکل میریکلز ہیں۔ اور معنوی کرامات تقوی، صدق، اخلاص، زہد، علم، طلب الہی، استقامت، یہ جو استقامت ہے ان اعلیٰ خلقیات میں، اعلیٰ اخلاق میں، عبادات میں، طاعات میں، صفائے قلب میں، طلب قربت الہی میں، طلب رضا الہی میں، یہ جو پیورٹی کی استقامت ہے، فرمایا یہ کرامت معنویہ ہے، اور اس میں علم کی کرامت ساری کرامتوں سے افضل ہے۔ علم کی کرامت، تو جس کو اللہ رب العزت علم کی کرامت عطا کر دے، فرماتے ہیں کائنات کی کوئی کرامت ساری مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی بار اپنے ایک رسول کو، پیغمبر کو بھیجا کسی غیر پیغمبر کے پاس، غیر نبی کے پاس، جن کا مذہب خضر علیہ السلام کا نبی نہ ہونے کا ہے، جن کا قول نبوت کا ہے وہ الگ نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر نبوت کا بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ پھر بلند ہے، وہ اولو العزم رسولوں میں سے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر کے پاس، اور کون سی کرامت دکھانے کے لیے بھیجا؟ کرامت علم۔ سورہ کاف میں پڑھی ہے اس کو، اور شروع میں انٹروڈیوس کروایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، بھیجا اس شخص کی طرف جن کو ہم نے اپنے علم کے خزانہ خاص میں سے خصوصی علم سے نوازا تھا، یعنی کرامت علمی عطا کی تھی، کرامت علمیہ، یہ قرآن مجید۔ پھر ایک بہت بڑی کرامت قرآن نے بیان کی ایک ولی کی، قرآن مجید بہت بڑی کرامت، آصف بن برقیہ کی، ملکہ سبا بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میل کے لگ بھگ یا زائد فاصلے سے اٹھا کے پیش کر دیا، اتنی بڑی کرامت۔ اور اس کرامت جس شخص کے ہاتھوں صادر کروایا وہ مرتبہ علمی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر آپ کے دربار میں وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کرامت علمی تھی، کتاب کا علم تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو علمی کرامت بڑی عظمت ہے، جو قرآن مجید میں جس کو سب سے عظمت دی ہے، تو قیامت کے دن بھی اسی علمی کرامت کا اظہار فرمائے گا۔ تو میرے بیٹوں بیٹیوں، اس کرامت علمی کو حاصل کرو اور زندگی بھر اپنی جان سے الگ نہ ہونے دیں، مرتے دم تک آپ شغف علم میں رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور لوگوں کے ایمان بچاتے رہیں، ان کے احوال بدلتے رہیں، خیر منتقل کرتے رہیں۔ یہ بڑی اللہ کی بارگاہ سے بڑی نعمت، اور اس کا اجر آپ سن چکے، قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں نے پردے ڈال دیے، سیدھا جنت میں لے جاؤ، حساب و کتاب ہی نہیں ہے ان کا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علم کی نعمت حاصل کر کے چھوڑ دیں، اپنے جاب میں جائیں، ایسے اسکولوں میں، ایسے
پروسیس میں وہ ضرور کریں روزگار اور معاش کے لیے، مگر ساتھ اپنے مشن سے جڑ کر علم کی دعوت، ابلاغ اور تعلیم و تربیت کا عمل جاری رکھیں تاکہ مرتے دم تک اس کرامت سے منقطع نہ ہو۔ قیامت میں اس نے کام آنا ہے، جاب نے کام نہیں آنا۔ وہ معاش کے لیے ہے، یہ معاد کے لیے ہے، وہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے۔ تو چھٹا سبب جس کی وجہ سے بندہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے وہ عدم العمل بہ، عدم الاستعمال، اس علم پر عمل نہ کرنا۔ اگر انسان علم پر عمل کرے تو وہ اس عمل کرنے سے تذکر بھی ہوتا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، تذکر بھی ہوتا ہے، تدبر بھی ہوتا ہے، حدود بھی قائم ہوتی ہیں، علم کا حیا بھی ہوتا ہے، علم کی برکات بھی زندگی میں ہوتی ہیں، پھر وہ علم بھولتا نہیں ہے۔ اگر عمل چھوڑ دیں اس پر تو علم بھول جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کننا نستعین علی حفظ العلم بالعمل بہ۔ یہ بہت سے اکابر نے، ائمہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ سلف صالحین کہتے کہ ہم اپنے علم کی حفاظت کیا کرتے تھے اس علم پر عمل کے ذریعے۔ جس علم پر عمل ہو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس علم کا ابلاغ ہو، آگے اس علم کی آگے دعوت پہنچائی جائے، اس علم کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آخری بات، بعض اولیاء سلف صالحین میں سے نے کہا کہ علم آواز دیتا ہے عمل کو۔ جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو علم عمل کو آواز دیتا ہے، اے عمل تو آ جا تاکہ میں تجھ میں ڈھل جاؤں، اے عمل آ جا تاکہ میں تجھ میں ڈھل جاؤں۔ وہ چاہتا علم اگر میں عمل میں ڈھل گیا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا، اگر عمل میں نہ ڈھلا تو میں غیر محفوظ ہو جاؤں گا، میرا نسیان ہو جائے گا۔ تو سلف صالحین کہتے فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر عمل لبیک کہہ دے اس کو، یعنی آ جائے اور علم عمل میں ڈھل جائے تو پھر علم محفوظ اور برقرار رہ جاتا ہے۔ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اور اگر عمل نہ آئے زندگی میں تو علم بندے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بندے کا قلب، اس بندے کا ذہن اور اس کا وجود اس قابل نہیں کہ میں اس میں رہوں۔ ہر شے رہنے کے لیے پاکیزہ جگہ ڈھونڈتی ہے۔ دودھ مشروب رکھتے ہیں، برتن پاک صاف اجلا ستھرا ہو تو وہ دودھ اس میں رکھتے ہیں، پاک صاف اجلا ستھرا نہ ہو تو دودھ یا کوئی مشروب اس میں نہیں ڈالا جاتا، وہ رہتا نہیں، آپ ہی نہیں ڈالتے۔ اس طرح علم نافع، دین کا علم جو نور ہے، اگر جسم تاریک ہو، بے عمل ہو تو وہ علم کا نور اس میں نہیں رہتا، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اگر وجود عمل صالح کے ساتھ روشن اور پاک ہو تو علم خوشی سے رہتا ہے، پھر اپنی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہمیں اس پورے نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور علم کو حاصل کرنے کے آداب اور شرائط سکھا دے، پھر علم کو محفوظ رکھنے کی شرائط اور احوال اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسا بنا دے کہ ہم اچھا علم حاصل بھی کرتے رہیں اور بڑھاتے بھی رہیں، اور علم کو محفوظ بھی رکھیں ہمیشہ، اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں، یعنی زندگی میں علم کو استعمال بھی کریں، اور مستقبل آپ کا فیوچر ایسا بنائے کہ علم تازہ رہے آپ کے ساتھ زندگی میں، وہ تاکہ نسیان میں نہ رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔